ہر قسم کے اسلامی بیانات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل مولانا محمد انور آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى وخذ بيدك ضعفا فاضرب به ولا تحنث صدق الله العظيم۔ محترم سامعین، یہ جو اصطلاح ہے شریعت میں تورق اور عینہ کا، جس کے معنی ہے کہ کوئی ایک شخص ادھار کے طور پر کسی سے کوئی ایک چیز خریدے، موٹر سائیکل، گاڑی وغیرہ، ادھار کے طور پر کسی سے کوئی ایک چیز خریدے اور پھر اس چیز کو نقد رقم حاصل کرنے کے لیے اس کو آگے فروخت کرے، تو جس کو ہم عام عرف میں، عام اصطلاح میں جس کو ہم پیمنٹ کہتے ہیں، کیا اسلام میں اس میں گنجائش ہے اس طرح کی بیع کرنے میں، اس طرح کی خرید فروخت کا کیا اسلام میں اجازت ہے یا نہیں ہے؟ تو اس حوالے سے بہت ہی اہم بات یہ ہے کہ سب سے پہلے اسلام نے جو کنسیپٹ تصور دیا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو اگر زندگی میں نقد پیسہ کی ضرورت ہو ذاتی معاملات کے لیے ہو، تو وہ ذاتی معاملات مثلاً اپنے بیٹے کی شادی کے لیے یا گھر تعمیر کرنے کے لیے، یا گھر میں کوئی بیمار ہے تو اس کے علاج معالجہ کے لیے پیسے چاہیے، تو یہ جو ذاتی معاملات میں جن لوگوں کو نقد رقم کی ضرورت پڑتا ہے، تو زندگی میں اسلام نے یہ تصور دیا ہے کہ اس شخص کو قرض دی جائے، قرض حسنہ کے طور پر اس کو پیسے آپ دے سکتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو تجارتی سرمایہ بڑھانے کے لیے، تو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو اپنی تجارت کو بڑھانا چاہتے ہیں یا تجارت شروع کرنے کے لیے پیسے چاہیے، تو شریعت نے یہ کنسیپٹ تصور دیا ہے انسان کو کہ اس شخص کے ساتھ شرکت یا مضاربت کے طور پر کوئی ایک لین دین کرے، کاروبار کرے۔ یہ اسلام کا ایک کنسیپٹ تصور ہے بنیادی طور پر۔ رہی یہ بات کہ اس طرح کی خرید و فروخت کیا اس میں گنجائش ہے یا نہیں ہے، تو فقہ میں دو اصطلاح ہے، ایک ہے تورق اور ایک ہے عینہ۔ دونوں سیم تو نہیں ہے لیکن قریب قریب ہے۔ تورق کے یہ معنی ہے کہ ایک شخص نقد رقم حاصل کرنے کے لیے کسی کے پاس جاتا ہے اور اس سے کوئی ایک چیز ادھار کے طور پر اس سے لیتا ہے، خریدتا ہے، پھر اس کے بعد وہ شخص اس کو آگے نقد رقم کے طور پر اس کو فروخت کرتا ہے، تو اس کو تورق کہتے ہیں۔ اس کی شریعت میں دو صورتیں ناجائز ہیں اور دو صورتیں جائز ہیں۔ نقد رقم حاصل کرنے کے لیے جو جائز صورت ہے وہ یہ ہے کہ کوئی ایک چیز آپ کسی سے خریدیں اور پھر اس کے بعد یہ جو آپ نے خریدا ہے جس شخص سے جو چیز آپ نے لیا ہے، تو اس کو آپ براہ راست یا بالواسطہ کسی بھی صورت میں آپ نے اسی شخص پر فروخت نہیں کرنا ہے، اس کو جا کر بازار میں کسی ایک اور شخص کے پاس جا کر اس کو آپ نے نقد رقم پر آپ نے اس کو فروخت کرنا ہے، اور مقصد تجارت نہ ہو، مقصد صرف جو آپ کو نقدی رقم ابھی آپ کو ضرورت ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے آپ ذاتی معاملات میں، گھر میں آپ کو پیسے کی ضرورت ہے گھر تعمیر کرنے کے لیے، بیمار کے لیے، یا کوئی ایک گھر میں اشیاء خردنوش خریدنے کے لیے آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے، تو اس طرح کے ذاتی معاملات کے لیے ہو آپ اس طرح کے جو لین دین کرتے ہیں، ایک جائز صورت یہ ہے۔ اور دوسری بات اس میں یہ ہے کہ اجازت کی صورت میں کہ اس جو آپ لیتے ہیں اس طرح کے پیسے آپ نقد رقم حاصل کرتے ہیں، اس میں تسلسل نہ ہو، ایک دو بار آپ ہلے کے طور پر آپ نقد رقم اس طریقے سے آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کا جو ناجائز صورت ہے وہ دو ناجائز صورتوں میں سے جو ہے وہ پہلی صورت یہ ہے کہ کوئی ایک شخص جا کر کسی سے کوئی ایک چیز لیتا ہے، گاڑی، موٹر سائیکل وغیرہ، تو اس کو خریدنے کے بعد پھر اسی شخص پر
اس کو فروخت کرتا ہے براہ راست، یہ ناجائز ہے، یا اس کے ایجنٹ پر بالواسطہ جو اس شخص نے اور لوگ بٹائے ہیں کہ میں اس شخص پر یہ فلاں موٹر سائیکل وغیرہ اس کو فروخت کرتا ہوں، پھر اس کے بعد وہ جا کر وہ اس کو فروخت کرتا ہے تو آپ نے جانا ہے پھر اس کے پاس، اور اسی شخص کو بتاتے ہیں کہ ادھر وہ لوگ جو ہے اس کو خریدتے ہیں، اس نے اپنے ایجنٹ بٹائے ہوتے ہیں، تو لوگ اس طرح کے ترتیب سے بھی وہ دوبارہ حاصل کرتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ براہ راست یا بالواسطہ آپ نے اسی شخص پر جس سے آپ نے لیا ہے کوئی ایک چیز دوبارہ فروخت نہیں کرنا ہے۔ اور دوسری بات اس میں یہ ہے کہ ناجائز صورت میں آپ نے تسلسل کے ساتھ تجارتی سرمایہ کاری کے لیے جو آپ اپنے انویسٹمنٹ کو آپ بڑھانا چاہتے ہیں، تو اس طور پر آپ جو ہے اس کو آپ پھر یہ لین دین آپ نہیں کر سکتے۔ دیکھو، اسلام نے سرمایہ کاری تجارت بڑھانے کے لیے اسلام نے مضاربت اور مشارکت جو شرکت ہے، اس طرح کے جو وسیع میدان ہیں اس کے، اللہ تعالیٰ نے شریعت نے اس میں انویسٹ کرنے کے لیے انسان کو یہ عندیہ دیا ہے کہ آپ نے اس میدان میں آپ نے جا کے سرمایہ کاری کرنی ہے، نہ کہ یہ کہ ایک ہیلے کے بنیاد پر جس میں اس بات کی صلاحیت بھی نہیں ہے کہ وہ ایک سرگرم بنیاد پڑ جائے سرمایہ کاری کے لیے۔ تو جہاں تک اسلامی مالیاتی ادارے ہیں، وہ اپنے کاروبار کو فروغ نہیں دے سکتا ہے اس لین دین کے تھرو جو تورق ہے پیمنٹ کے طریقے سے، اور یہ جو اسلامک بینکنگ ہے وہ عالمی منڈیوں تک رسائی کے لیے یا وہاں سے چیزیں خریدنے کے لیے اپنے سرمایہ کاری کو بڑھانے کے لیے، تو وہ اس ہلے کے بنیاد پر ایک کاروبار کی بنیاد نہیں رکھ سکتے ہیں۔ تو اسلام میں اس ہلے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، لیکن ذاتی معاملات جیسا کہ میں نے کہا کہ دو صورتیں اس کی جائز ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ ایک اصول ہے، اور یہ جو جائز صورتیں ہیں یہ بھی خلاف اولا ہے، اور اس میں علامہ ابن قیم رحمہ اللہ اور اسی طرح امام محمد رحمۃ اللہ علیہ اور اسی طرح علامہ تیمیہ رحمہ اللہ، یہ تینوں حضرات ان جائز صورتوں کو بھی وہ مکروہ قرار دیتے ہیں کہ یہ مکروہ ہے، حالانکہ اجازت ہے شریعت میں کوئی ایک شخص نقد رقم حاصل کرنے کے لیے کوئی ایک چیز ادھار کے طور پر لیتا ہے اور پھر اس کو جا کر اس کو نقد رقم میں بیچتا ہے، حالانکہ ایک حلہ ہے، پیسہ بنانے کے لیے نہیں بلکہ ذاتی معاملات کو درست رکھنے کے لیے اگر کوئی اس طرح کرتا ہے تو یہ حلہ اس شریعت میں جائز ہے، لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ چند شرائط کے ساتھ جائز ہے اور چند ایک صورتیں اس میں ناجائز ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔